अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर मजहरुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान की स्पोर्ट्स गुड्स लेकर इस वक्त तेहरान में बैठे हुए। उनको जो वहां पे प्रॉब्लम पेश आ रही हैं, मैंने सोचा कि आज की वीडियो में उनकी ये प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अगर जाते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पहले जब हमारा एक नया दोस्त, नया ताजर जो पहली दफा ईरान आता है, वो जब तेहरान पहुंचता है तो उसे रिहाइश की प्रॉब्लम सबसे पहले पेश आती है और वो होटल में जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो होटल हैं वो बहुत उनसे कीमत वसूल करते हैं। ये होटल मेहमान पजीर के नाम पे, यानी हॉस्टल एक किस्म के होते हैं जो मैदान इमाम खुमैनी के एतराफ़ में हैं, जिसे तोपखाना भी कहा जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी होटल मौजूद हैं, लेकिन वो एक नाइट का 8 लाख तुमन, 1 मिलियन तुमन उनसे पर नाइट वसूल करते हैं। अगर वो 10 दिन वहाँ पे रहें तो उनका 10 मिलियन तुमन सिर्फ होटल का किराया ही लग जाता है। याद रखें कि 1 मिलियन तुमन तकरीबन 6,000 रुपया पाकिस्तानी या 6,500 रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। अब वो जब वहाँ पे स्टे कर लेते हैं तो अब वो मार्केट की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं वो फुटबॉल, फुटसाल और स्पोर्ट्स गुड्स नहीं लेते। दोस्तों की साइकी के साथ खेलते हैं, नफ्सियात के साथ खेलते हैं, मिजाज के साथ खेलते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी असल कीमत से भी कम कीमत पे हमें सेल आउट कर दें। याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि तेहरान की बाज़ार लवाज़म वर्जिशी यानी स्पोर्ट्स मार्केट मैदान मनीरिया में है। ये वली असर का इलाका गिना जाता है और मैदान मनीरिया पे ये बाज़ार मौजूद है। वहाँ पे तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार दुकानें मौजूद हैं लवाज़म वर्जिशी की, यानी स्पोर्ट्स गुड्स की। तो वो वहाँ पे घूमते हैं और जब उन्हें कहते हैं कि हमारे पास ये फुटबॉल हैं, तो वो कहते हैं हमने नहीं खरीदने। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा चक्कर लगाने के बाद मेरा पाकिस्तानी ताजर थक जाता है, क्योंकि वो ख़रीदारी ही नहीं कर रहे। मैं इन दिनों की अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। वो ख़रीदारी ही नहीं करते, या तो उन्होंने पूल कर लिया हुआ है, इन महीनों में पूल कर लेते हैं कि जो भी आए उससे हमने ये कहना है कि हमने नहीं खरीदना, और अगर उनको सस्ते दामों रेट कम पे दिया जाए तो वो फौरन खरीदने पे आमादा हो जाते हैं। मेरा पाकिस्तानी ताजर एक्सपोर्ट क्वालिटी के फुटबॉल और फुटसाल और ग्लव्स, गोल पीकिंग ग्लव्स लेकर जाता है, तो उनको वो कीमत नहीं दे रहे। जब ये बात मेरे इल्म में आई तो मैंने अपने उन दोस्तों को हौसला दिया कि कोई बात नहीं, ताजर हजरात जो है वो मुनाफा और नुकसान को बर्दाश्त करते हैं। पाकिस्तानी ताजर इन चीज़ों का ख्याल रखता है। ये परेशानियां तजारत में आती हैं। आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें और बराबरी की सतह पे उन ताजरों से गुफ्तगू करें।
ایک اور بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ وہاں کا موسم اس وقت کافی حد تک سرد ہے، چونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے، یہ ہمارا ملک میدانی علاقہ گنا جاتا ہے، پنجاب، سندھ اور دوسرے اضلاع کے، تو ہم میدانی لوگ کہلاتے ہیں، تو بے انتہا سردی جو ہے نا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو پلیز آپ جب آپ ہوٹل سے اپنے ریزیڈنس سے جب باہر نکلے تو مکمل طور پر کوریج کر کے نکلیں۔ میرے مشاہدے میں آیا کہ میرے کچھ دوست وہاں پہ بیمار ہو گئے ہیں ایک دم سردی لگنے سے، تو وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم بیماری ان 10-15 دن میں افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پلیز بی کیئرفل، احتیاط کیجئے۔ ہوٹل آپ کے تو گرم ہوتے ہیں لیکن روڈ تو گرم نہیں ہوتی نا، تو روڈ کے اوپر جاتے ہیں۔ ابھی تک تہران میں برف باری نہیں ہوئی، کل یا پرسوں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ بارش ضرور ہوئی ہے، رات کو بارش ہو جاتی ہے اور دن کو بھی ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے۔ تو بہرکیف آپ اپنے گرم لباس ساتھ لے کے جائیں اور پورا کور ہو کے آپ روڈ کے اوپر آئیں۔ مجھ سے سوال بھی کیا تھا اور پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ڈرائی فروٹ کا کیا ریٹ ہے، تو خصوصاً انہوں نے پستے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا۔ تو پستہ جو ہے تقریباً 8 لاکھ تومن، 10 لاکھ تومن، یعنی 1 ملین 6,500 روپے کا کلو جو بازار بزرگ میں بک رہا ہے اچھی کوالٹی کا۔ تو پتہ نہیں پاکستان میں اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے، تو اس کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس کو کمپیئر کر لیجئے کہ پاکستان میں کتنے کا سیل آؤٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ جو میں نے رفلی آپ کو بتایا ہے، یہ ایک عام ریٹیلر کی دکان سے میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے۔ ہول سیل میں اگر زیادہ کوانٹٹی میں آپ وہاں سے لے کے آتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی ریٹ ہول سیل کا ہی ہوگا۔ دوست تاجر یہاں پہ تجارت نہیں کر رہے، بزنس مین نہیں ہیں، کسی اور پیشے سے ان کا تعلق ہے، تو میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ بہت احتیاط سے، کیونکہ آپ کا ذہن ایک کاروباری ذہن نہیں ہے، آپ چلے جاتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے اور پھر کچھ دنوں بعد آپ ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کی آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ تاجر ذہن کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ بہت اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ تو پروفیشنل تاجر ہیں، انہوں نے تو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، وہ ریٹیلر بھی ہیں، ہول سیلر بھی ہیں۔ تو آپ لوگ اگر کسی سرکاری ملازمت میں ہیں تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور یا کوئی پرائیویٹ ملازم ہیں لیکن آپ تاجر نہیں ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تاجر ذہن بنا کر آپ جائیں۔ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، یہ آپ کی حکمت عملی ہے۔ آپ وہاں پہ نفع کما کے آتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہوتی ہے، اللہ فضل و کرم کرتا ہے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ہم کہ اس ویڈیو پہ جو میں نے کمیونٹی میں ایک پول لگایا ہوا ہے اس کے اوپر رزلٹ آنا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کمیونٹی میں جا کر اس میں حصہ لیں اور اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں تاکہ ہم کسی منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ ابھی تک 37 ووٹ 37 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اور کوئی کسی حتمی نتیجے پہ تو ہم نہیں پہنچ سکے، وہ تو جب مکمل ہو جائے گا تو پھر ہی پہنچیں گے، لیکن بادی النظر میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو یس کے ووٹ ہیں اور جو نو ایشو کے ووٹ ہیں دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو 9 سے زیادہ بن رہے ہیں، یعنی 54% اس وقت ہیں، جبکہ 9 کے ووٹ کم ہیں۔ تو اس سے ابھی تک تو یہ ثابت ہو رہا ہے
کہ میرے سبسکرائبر، میرے ویورز جو ہے وہ میوزک کو پسند کر رہے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا ہم کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ووٹ کاسٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں تاکہ ہم اس پرابلم، اس ایشو کو سالو کر سکیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو پیٹرولیم آئٹم کے بارے میں بتاؤں گا، تو اس کی میں تمام انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں، تو اس کو جلد میں آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ سیپریٹ ویڈیو پیش کروں گا۔ جو پیٹرولیم آئٹمس ہیں ایران میں اور سستی ہیں، اور کیا چیزیں وہاں سے امپورٹ کی جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں مکمل کمپریہنسو ویڈیو آپ کی خدمت میں جلد پیش کرنا ہے، آپ کی خدمت میں جلد پیش کروں۔ میں پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا نگہبان۔